ایک دن بازار سے آ رہے تھے جی، ہاتھ میں وہ چیزیں تھی جن پر لکھتے تھے جی، اور اسی طرح قلم جو ہے وہ کان پر تھا، تو کچھ لوگ کافروں کے مل گئے. انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کیوں جا رہا ہے؟ کیا کرے گا وہاں جا کر؟ میرے محبوب بولیں گے میں لکھوں گا. سبحان اللہ. میرے رسول بولتے جائیں گے اور میں لکھتا جاؤں گا جی. آگے پتہ ہے کفار نے اٹیک کیا کیا، کتنی خطرناک بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا اے عبداللہ بن عمر ھذا بشر. کیا کہا انہوں نے؟ ھذا بشر یتکلم فی الغضب والرضا. بہت بڑا اٹیک کیا انہوں نے، ایک بندے کو برگلانے کے لیے، صحابی رسول پر حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کہا؟ ھذا بشر، یہ بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا. فرمایا کبھی خوشی بھی ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی بھی ہوتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کرو، جو لکھنے کی وہ لکھا کرو. آپ سبحان اللہ نہ کہہ سکیں تو اللہ اکبر کہہ دیں. یہاں پر میں ایک واردات ان کی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کتنی خطرناک وارداتوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں ھذا، یہ بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا. کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی ناراض ہوتے ہیں جی، کبھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان پر غصہ بھی غالب ہوتا ہے جی. تو ظاہر ہے کہ غصے میں بندے سے سخت کلمات بھی نکل جاتے ہیں، اور تو ہر بات لکھتا رہتا ہے. ہر بات نہ لکھا کر، جو لکھنے کی ہو وہ. تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جو لکھنے کی ہو وہ، یعنی جب نماز کے مسئلے ہو تو وہ لکھ لیا کر، روزے کی بات ہو تو لکھ لیا کر، دین کی بات ہو لکھ لیا کر، حرام حلال کی بات ہو تو لکھ لیا کر. ویسے روٹین میں نجی محفلیں ہوتی ہیں تو کوئی اور باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کر. جب انہوں نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر سے کہی نا جی، آپ سن کر بڑے غمگین ہوئے. آج میرے کریم آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے نا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے، یہ لکھ نہیں رہا. سبحان اللہ. یہ سرکار تو بول رہے ہیں نا جی، یہ لکھ نہیں رہے تھے، جبکہ ان کی روٹین یہ تھی کہ محبوب بولتے تھے اور یہ لکھتا تھا. میرے محبوب سے ذرا دور ہو کر جو بیٹھا ہے نا جی، میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا عبداللہ بن عمر پہلے تجھے لکھنے کی بڑی جلدی ہوتی تھی، اب تو کیوں نہیں لکھ رہا؟ عرض کی حضور آج پروگرام تو لکھنے کا ہی تھا، آیا اس لیے ہوں کہ لکھوں گا آپ کی باتیں جی، لیکن آج کچھ لوگ مجھے آتے ہوئے مل گئے. آج کچھ لوگ مجھے آتے ہوئے ملے ہیں جی، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی ھذا بشر، وہ بشر ہے یتکلم فی الغضب والرضا. کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، اور کبھی سیریت طبیعت ہوتی ہے، کبھی غصے کا غلبہ ہوتا ہے. ہر بات نہ لکھا کر، کوئی جو دین کی بات ہو وہ لکھ لیا کر. حضور ابھی تو عام روٹین کی گفتگو چل رہی ہے، جب دین کی بات ہوگی تو لکھ لوں گا. میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا میرے قریب ہو کر بیٹھ جا. حضرت عبداللہ بن عمر محبوب کے قریب ہو کر بیٹھے اور میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اکتب لکھ. سبحان اللہ. سبحان. سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اکتب لکھ. حضور کیا لکھوں؟ فرمایا یہ بھی لکھ. سبحان اللہ. فرمایا یہ بھی لکھ. آقا نے کیا فرمایا؟ لکھ. حضور کیا لکھوں؟ فرمایا یہ بھی لکھ. مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اس منہ سے حق کے سوا کوئی جملہ نکلتا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اس منہ سے حق کے سوا کوئی جملہ نکلتا ہی نہیں ہے. فرمایا جو بولتا جاؤں وہ لکھتے جاؤ. فرمایا تم لکھتے جاؤ کہ میری امت کے لیے آسانیاں بنتی جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. غور کرنا ہے، جملہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی جی، توجہ ہے آپ دوستوں کے لیے. اللہ رب العزت نے جب اپنی توحید کا اعلان کروایا نا، یہ بھی بڑی عجیب، آپ قرآن پڑھیں نا تو لطف آتا ہے. ہم جو نماز میں اکثر سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ اونچا بولیے. اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کون؟ محبوب. محبوب آپ فرما دیجئے کیا؟ اللہ احد. اللہ اے مولا توحید تیری ہے، سب چیز تیرے قبضہ اختیار میں ہے، جس طرح تو چاہے کر سکتا ہے جی.
اپنی توحید کا اعلان کرانا ہے میری زبان سے. سبحان اللہ. توحید تیری ہے، زبان میری ہو تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، فرمایا اے پیارے تیری زبان مجھے پیاری ہے، میں چاہتا ہوں کلام میرا ہو زبان تیری ہو. سبحان اللہ. توحید میری ہو زبان تیری ہو. قل هو اللہ احد. مولا پھر اس کے بدلے میں دے گا کیا؟ سبحان اللہ. مولا میں اپنی زبان سے تیری توحید کا اعلان کروں. مولا کلام تیرا ہو، اعلان میرا ہو، مولا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ تو بے نیاز نے بھی پھر اعلان کر کے ارشاد فرمایا، محبوب تو میری توحید کا پرچار کرتا جا، میں تیری رسالت کے پرچار کرتا جا. فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی جی، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں ملا ہے. اور پھر ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، قرآن زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے نا، اللہ نے لکھ کر تو نہیں دیا، میرے محبوب کی زبان بولی، اصحاب مصطفیٰ نے لکھا. اصحاب مصطفیٰ نے لکھا، بولتے محبوب کو بیٹھ گئے اور لکھتے تو بے نیاز نے پھر گارنٹی کیا دی؟ خالق کائنات نے کتنی عظیم گارنٹی دی ہے. فرمایا محبوب جو میں نے لکھ کر دی تھی، جو میں نے تورات میں نے لکھ کر دی تھی، زبور میں نے لکھ کر دی، انجیل میں نے لکھ کر دی، اور میں ان میں لوگوں نے بیٹھ کر تبدیلیاں کر دی ہیں جی، ایک ایک نسخے کے کئی نسخے تیار کر دیے گئے. لیکن محبوب قرآن لکھ کر بھی نہیں دیا، زبان تیری بولتی جائے گی، اصحاب تیرے لکھتے جائیں گے. گارنٹی میں رب دیتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اتارا بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن. اچھا یہ بات پھر بھی سمجھنا، قرآن کتاب کا محتاج نہیں ہے. قرآن کتاب کا محتاج نہیں ہے. اس کی حقیقت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے آج کل ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، سن لو میری بات کو، آج کل ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا. اس طرح پہلے بھی ایک دور گزر چکا ہے کہ جب اسلام پر حملے کیے گئے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید کو جلانے کے پروگرام بنائے گئے تھے، لائبریریوں کو ختم کرنے کے پروگرام بنائے گئے تھے. ایک ظالم نے ایسا پروگرام بنایا تو کسی نے اس کو مشورہ دیا، تو اسے کہا کہ ان کتابوں کو تو دریا برد کر دے گا، ان کتابوں میں لکھے ہوئے قرآن کو، صحیفے کو تو جلا دے گا، تو جو سینوں میں ہے اس کا کیا کرے گا؟ جو سینوں میں ہے اس کا کیا کرے گا؟ تو بات اس کی عقل میں آ گئی. فرمایا قرآن کتاب کا محتاج نہیں ہے، فرمایا خالق کائنات نے سینہ مصطفیٰ میں اتارا، فرمایا کچھ ہو جائے مسلمانوں کے سینے سے قرآن نکلے گا. کامیابی کامران بھی وہی ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تیرے اور میرے محبوب قرآن سنائیں گے جی. قیامت کا جب دن آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے جی. جب محبوب قرآن سنا رہے ہوں گے، لطف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سکون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اب سمجھنا اگلی بات کو بھی، تیرے اور میرے آقا قرآن سنا لیں گے. اللہ تعالیٰ مومنین سے ارشاد فرمائے گا، خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو، آج میرے یار نے قرآن سنا دیا ہے. تو متقی آج کرے گے، مولا ہم خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس سے اور بڑا تحفہ بھی دوں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے گا، اس سے اور بڑا تحفہ بھی تمہیں عطا کروں. تو متقی عرض کریں گے، مولا عطا کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اب آؤ میرا قرآن ہے، پڑھتا بھی میں آپ ہوں. قرآن میرا ہے، سناتا بھی میں ہوں جی. اور جب خالق کائنات اپنے کلام کو خود شروع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی خود تلاوت کرے گا، تو متقی سجدے میں گر جائیں گے. رب قرآن سناتا رہے گا، متقی سجدے میں سنتے رہے گا. تو مجھے بتائیے مزہ آ جائے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ انعام کن کو ملے گا؟ فرمایا جن کے سینوں میں قرآن ہوگا. میں مبارک دینا چاہتا ہوں ان حضرات کو جن نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا ہے. اور یاد رکھنا پدارا، یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو تمہاری دنیا بھلی ہو، تمہاری آخرت بھلی ہو، تمہاری قبر سونی ہو، تو پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. میں یہاں تک ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر صاحب روح البیان نے
ایک بات اور بھی لکھی ہے، فرمایا کون لوگ ہوں گے اور جن کو اللہ اپنی محفل میں بلائے گا؟ سبحان اللہ، آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں شہداء کو بھی اللہ بلا لے گا۔ سبحان اللہ، اور اس ضمن میں آپ نے ایک بات لکھی ہے جی، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے انتراء الصدور کے اندر بھی لکھا ہے جی، اور انہوں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے جی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے، مجاہد تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، ان کو ایک بادشاہ نے گرفتار کروا دیا۔ جب وہ تینوں گرفتار ہو گئے نا تو بادشاہ نے اپنے دربار میں ان کو بلایا، تو ان سے سارا انٹرویو لیا، تو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ وہ یہودی تھا، تو اس نے کہا پھر اب تو میرے شکنجے میں آ گئے ہو، یا تو اپنا دین تبدیل کرو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنا مذہب چھوڑو ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے پتہ کہا کیا، اور میں مر تو سکتے ہیں مگر دین نہیں چھوڑ سکتے۔ سبحان اللہ، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہم یہ قبول کر لیں گے مگر اپنے دین سے انحراف نہیں کرتے جی۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی آئے دے دیں۔ اس نے ایک کڑھا منگوایا اور اس میں تیل گرم کروایا۔ تیل جب گرم ہو گیا تو پبلک عوام کٹھی ہو گئی جی، وہ تینوں بھائی آ گئے۔ اس نے کہا اب بھی میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، دین چھوڑ دو اپنا، میرے دین پر آ جاؤ، بچ جاؤ گے، تمہیں بادشاہ بھی دوں گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی آئے لالچ دے، ہم دین نہیں چھوڑیں۔ سبحان اللہ، اس نے ایک بڑے بھائی کو دھکا دیا، چلا گیا وہ اس کڑھائی کے اندر گرم تیل کے اندر، وہ پکوڑوں کی طرح تل رہا ہے جی۔ بھائی دیکھ رہے ہیں، توجہ رکھنا میرے جملے پر، ایک بھائی کا لاشا گرم تیل میں ہے، بھونا جا رہا ہے جی، لیکن ان 2 بھائیوں کے چہرے پر ذرا پسینہ بھی نہیں ہے، مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے چہرے پر مزید نور آ گیا تو بادشاہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ بھائی تل رہا ہے جی اور انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب وہ اس کو بھون لیا نا جی تو پھر ان دونوں سے کہا کہ پھر دیکھ لو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا ورنہ دین چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے ایک اور بھائی کو بھی دھکا دیا، وہ بھی تل گیا، اب رہ گیا ایک، وہ چھوٹا بھی تھا اور حسین بھی تھا۔ سبحان اللہ، بادشاہ نے پھر اس کو کہا اگر تو چھوڑتا ہے دین تو ٹھیک ہے وگرنہ تجھے بھی ان کے ساتھ ان جیسا حشر کروں گا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑا ہوں جی۔ ایک وزیر سامنے آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بڑے اپنے دین پر پکے لوگ ہوتے ہیں، اس موت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ موت سے اگر سبحان اللہ کہو تو ایک جملہ پیش کر دوں۔ آج پتہ ہے ہمارا صورتحال کیا بن گئی ہے جی؟ اللہ رب العزت نے قرآن سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ میں اللہ ان کو ہر سال 1 بار یا 2 بار آزماتا ہوں۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ نہیں آ رہی جی؟ اللہ کیا فرما رہا ہے میں ان کو آزماتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں جی۔ مولا امتحان کس لیے لیتا ہے؟ فرمایا امتحان اس وقت لیتا ہوں جب ان کا تعلق میں رب سے ٹوٹ رہا ہو، میں ان پر کوئی مصیبت نازل کرتا ہوں، میں ان پر کوئی پریشانی نازل کر دیتا ہوں تاکہ میں رب کی طرف یہ رجوع کرے، میں مالک کی طرف یہ رجوع کرے، میں ان کی بیماریوں کو دور کر دوں گا۔ پھر ہوتا کیا ہے عزیزان گرامی؟ خالق کائنات نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ سال میں 1 بار یا 2 بار وبائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی تم پر آئیں گی، لیکن کامیاب و کامیاب وہ شخص ہوگا جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ بھائی مسلمانوں میرا پیغام سن لو، یہ ماسک احتیاط ہے، کیا ہے جی؟ احتیاطی تدابیر ہیں، میں اس کا قائد ہوں، یہ احتیاطی تدابیر ہے، میں اس کا قائد ہوں۔ شاید تمہارے گمان میں یہ بات آئے کہ ماسک لگا لیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، ماسک لگا لیں گے تو اس کا بڑھنا ختم ہو جائے گا، یہ تیری بھول ہے۔ اگر اس بیماری کو روکنا چاہتا ہے تو پھر توبہ کر۔ سبحان اللہ، کیا کرنا پڑے گا؟ توبہ کرنی پڑے گی، رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا، چاہے کپڑے کا نہیں تو لوہے کا بھی بنوا کر ڈال لے، فرمایا پھر بھی یہ بیماری کو نہیں روک سکتا، روکنے والی ذات میرے رب نے ذوال جلال کی ہے۔ فرمایا تو رب کی بارگاہ میں رجوع کر دے، مولا جو غلطیاں ہیں معاف کر دے، میں تیرے دربار میں بیٹھا ہوں، مولا پریشانیوں کو دور کر۔ حقیقت تو یہ چیز عزیزان گرامی، اور ہم دوسری سمت نکل گئے ہیں۔
اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ نمازوں کی بھی پابندی لگا دو، تراویحوں کی بھی پابندی لگا دو، مدارس کی بھی پابندی لگا دو، قرآن کی پابندی لگا دو، اس سے وبائیں ختم نہیں ہوتی. قرآن پڑھنے سے برکتیں ہوتی ہیں. کیا قرآن نہیں پڑھا؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. تو فرمایا یہ تو برکت والی کتاب ہے. فرمایا ہم نے اس کو اتارا، جہاں پڑھی جائے گی وہاں برکت ہوگی، جہاں اس کی تلاوت ہوگی وہاں برکت ہوگی. اور آئیے ہم آج کرتے ہیں، آج اس مقدس رات کے اندر ہم قرآن کی گھروں میں بھی تلاوت کریں گے، ہم مسجد میں بھی تلاوت کریں گے، ہم مدارس میں بھی تلاوت کریں گے. اور قرآن پڑھتے رہیں گے، برکتیں اترتی رہیں گی، بیماریاں دور ہوتی جائیں گی. تو ہمیں یہ کرنا ہے عزیزان گرامی جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، ہمارا مذہب جو ہمیں کہتا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے عزیزان گرامی. یہ جائے کہ ہم دوسری سمت سے نکل جائیں. آئیے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، وہ جو تیسرا بھائی تھا نا جی، اس سے کہا گیا کہ تو اپنا دین چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا. تو اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ایک وزیر سامنے آ گیا، کہتا ہے یہ ایسے اپنا دین نہیں چھوڑتے، اس کو مجھے دے، میں اس کو تھوڑا سا ورگ لانے کی کوشش کروں گا. اب وہ لے گیا. جب گھر گیا اس کی حسین لڑکی تھی اور اپنی لڑکی کو اس نے ٹارگٹ دیا، میں یہ ایک مسلمان آیا ہوا ہے، تیرے حسن کے چرچے ہیں جی، ذرا اپنے حسن کی جھلک دکھا کے اس کو اپنے مذہب سے تو پھیر دے. اللہ اکبر. تو اس نے بھی آگے نخرے میں آ کر یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا بھی کھیل میں کر لوں گی. آگے ایک کمرے میں تو اللہ کا نیک بندہ مجاہد بھی بیٹھ گیا اور وہ بھی ہار سنگار کر کے میک اپ کر کے آگے گئی. اس نے مصلی بچھایا، رب سے لو لگائی. سبحان اللہ. رکھنا جملے اللہ سے لو لگا رہا ہے جی، اللہ کی طرف متوجہ ہے جی، خالق کائنات کی عبادت و بندگی کر رہا ہے جی. وہ ساری رات حسن کی شہزادی بیٹھی رہی. اس نے یوں تکا ہی نہیں، اللہ اکبر. دیکھا ہی نہیں ہے. رات گزر گئی، صبح وہ کمرے سے باہر گئی تو باپ نے پوچھا کیا بنا؟ آج رات تو کوئی اس کی عبادت کا دن تھا، رات تھی، اس لیے کچھ نہیں بنا، کل جاؤں گی. دوسرے دن پھر آ گئی، پھر یہ عبادت میں، سبحان اللہ. پھر یہ عبادت میں، پھر وہ پریشان ہو گئی تھی. دوسرے دن پھر بھی کھا لی. پھر باپ نے کہا آج کچھ بنا، آج بھی کوئی اس کی عبادت کی رات تھی جی. تیسری رات جب آئی نا جی، اب وہ ایک نیک کی صحبت میں بیٹھی تھی نا. سبحان اللہ. آخر رنگ تو چڑھتا ہی ہے نا، اثر تو ہوتا ہے نا جی. ایسے تو رومی نے نہیں کہا نا جی، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر عد سلسالہ تات بیریا، ایسے تو نہیں کہا نا بزرگان دین نے. تیسری رات جب ہوئی نا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹھی اور دن نکلنے کے قریب آیا نا جی، تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اور تو میرا نہیں بنتا مجھے تو اپنا بنا لے. اللہ اکبر، تو میرا چلو مجھے اپنا بنا لے، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، مجھے تو اپنا بنا لینا جی. تو پھر اس نے رخ پھیرا، پر میں اب یہ کلمہ کی دعوت دے رہی ہے، اب پڑھانا حق بنتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دین قبول کرنے کی بات کر رہی ہے، پر میں حق بنتا ہے کہ اس کو دین کی دعوت دوں. اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جب وہ کلمہ پڑھ لی تو مسلمان ہو گئے، دل کے اندر ایمان کا نور آ گیا. جو اس مجاہد کے سینے میں تھا نا، اس کے سینے میں بھی آ گیا. سبحان اللہ. اگلی بات پھر کیا ہوئی ہے؟ جب سینہ منور ہو گیا نا، اس کا بھی اس کا جی، تو ظاہر اب دو ہو گئے. تو اس خاتون نے کہا اب ہمیں رہنے نہیں دیں گے، ہم قتل کریں گے، ہو سکے تو ہم یہاں سے کوچ کر جائیں جی. جو نے کہا کیسے کوچ کریں، لوگ پکڑ لیں گے. میں سفر سے منگوا لیتی ہوں گھوڑا، ان کو کیا پتا کہاں جا رہے ہیں جی. تو پھر چلتے ہیں جی، گھوڑا سفر سے منگوایا گیا، یہ دونوں اس پر بیٹھ گئے. جب یہاں اس شہر سے کوچ کیا نا، ایک جنگل میں پہنچے نا، تو دیکھا کچھ نورانی صورتیں آ رہی. سبحان اللہ. کون آ رہے ہیں جی؟ نورانی چہرے، نور کی ناٹیں نہیں کر رہی ہیں جی، وہ بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. جب بالکل سامنے ہوئے نا جی، تو اس نے دیکھا یہ تو میرے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایمان سے بتاؤ، بات سبحان اللہ والی ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اس لیے کنجوسی تو نہیں کرنی چاہیے. وہ جن بھائیوں کو انہوں نے کڑھا کے اندر، تیل کے اندر تلا ہوا دیکھا تھا اپنی نظروں کے سامنے، آج وہی بھائی ہیں گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں جی. سبحان اللہ. اس نے کہا ارے تم تو بھون گئے تھے نا جی، تمہیں تو بھون دیا گیا تھا نا، تم کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا پریشان نہ ہو، وہی تھوڑا سا وقت تھا. سبحان اللہ.
وہی تھوڑا سا وقت تھا، پھر اللہ نے ہمیں زندگی سونی عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو آج کیسے آئے ہو؟ اللہ اکبر. آج کیسے آئے ہو؟ ان کی بات ذرا سننا خدا را، اور ایمان تازہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا تھا. سبحان اللہ. ہمیں پتہ وہ ہم جنت میں تھے، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھا دیا ہے اور اس نے کلمہ کو قبول کر لیا ہے. تم وہاں سے کوچ کر کے نکلے ہو، ہمیں خبر ہو گئی تھی. بے نیاز نے ہمیں اجازت عطا فرما دی ہے. فرمایا تم جاؤ ان کا نکاح کر کے آؤ اور ہم آئے تمہاری شادی کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم تمہاری شادی کرنے کے لیے آئے ہیں. او بھائی میں بہت بڑا مشکل مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. یہ کیا ہوئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے. اور تیل کے اندر بھونے گئے تھے یا نہیں بھونے گئے تھے؟ جنت میں پہنچ گئے تھے یا نہیں پہنچ گئے پہنچ تھے؟ گئے تھے. تو پھر جنت سے واپس آئے. زمین پر آئے. کس لیے آئے؟ شادی کے لیے. کس کے لیے آئے؟ نکاح کے لیے آئے. تو پھر ہمیں بھی کہنے کا حق ہے عزیزان گرامی، اگر شہید جنت میں چلا جائے تو اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے نبی بھی میلادوں میں تشریف لا سکتے ہیں. بے شک بے شک. سنا ہے آپ ہر عائشہ کے گھر تشریف لاتے ہو، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ ایسے نہیں ہے عزیزان گرامی، اس کی حقیقت ہے. پھر ایک جملہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی انعام عطا فرمایا نا جی، وہ 4 انعام ہے جی. پہلا انعام ہے نبوت کا، دوسرا انعام ہے صدیقیت کا، تیسرا انعام ہے شہادت کا، چوتھا انعام ہے صالحیت کا. یہ جو تیسرے انعام والے ہیں، سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو اللہ رب العزت نے تیسرا انعام عطا فرمایا نا جی، فرمایا وہ تو جنت میں شہید بھی ہو جائیں اور دنیا میں آ جائیں، شادی میں شرکت کریں، تو صدیق کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ اور عقیدہ رکھ سنی کہ تیرا اور میرا نبی وہ ہے جو اپنے غلاموں کے پاس تشریف لا سکتے ہیں. آج کی اس بزم کی آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اجازت ہے؟ کر سکتا ہوں؟ تو پھر ایک بار اونچا سبحان اللہ کہہ دیجیے. تیرے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک جنگ کے لیے ایک لشکر کو تیار فرمایا. وہ جنگ کیا تھی؟ جنگ موتا تھی. کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام کے اندر تھی. مدینہ سے جانے والے کتنے افراد ہیں؟ 20,000. اور جن کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ ہیں 1,20,000. اللہ اکبر. جن کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ ہیں 1,20,000. اور یہ کتنے ہیں جی؟ 20,000. گھبرائے نہیں. میرے محبوب نے مدینہ سے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، یہ امیر لشکر میں بنا رہا ہوں زید بن حارثہ کو. اگر یہ شہید ہو جائے میدان کے اندر، فرمایا پھر تم امیر اپنا بنا لینا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر تم نے اپنے لشکر کا امیر بنانا ہے حضرت جعفر پاک کو. اگر وہ بھی شہید ہو جائے فرمایا جس کو مرضی آئے اپنا امیر بنا لینا. سبحان اللہ. تیرے اور میرے محبوب نے لشکر کو ہدایات دے کر روانہ فرما دیا. جب میدان لشکر، یہ میدان میں پہنچا نا یہ لشکر، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مدینہ پاک میں، لشکر شام میں، اللہ اکبر. جب وہاں لڑائی شروع ہوئی نا عزیزان گرامی، تو حضرت زید بن حارثہ آپ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے ہیں. فرمایا صحابہ سنو، زید شہید ہو گئے. سبحان اللہ. زید کیا ہو گیا جی؟ شہید ہو گیا. اور بیٹھے رسول اللہ کہاں ہے؟ وہ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ شام میں. کون سی جنگ ہے؟ جنگ موتا. اور میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے رکھا ہے. سبحان اللہ. تھوڑی دیر گزری تو میرے قریب آ کر ارشاد فرمایا صحابہ عبداللہ بھی شہید ہو گیا. سبحان اللہ. اور اب جھنڈا جعفر پاک نے لے رکھا ہے. تھوڑی دیر گزری تو میرے قریب آ کر پھر اعلان کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا جعفر بھی شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اب جھنڈا کون لے رہا ہے جی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سبحان اللہ. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لے رکھا ہے. وہ کون؟ خالد بن ولید. سبحان اللہ. آقا نے ارشاد فرمایا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے. اور سن لو میں نبی کی زبان سے، اللہ ان کے ہاتھ پر فتح بھی فرما دے گا. سبحان اللہ. رسول اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. میں نے حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس میں جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ قابل توجہ ہے. حضرت زید شہید ہو گئے نا جی، تو یہود نے دیکھا ان کے امیر کو مارا ہے لیکن یہ گھبرائے نہیں ہیں. پھر انہوں نے حضرت عبداللہ پاک کو شہید کر دیا. تو یہود پھر دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے ایک امیر بھی شہید ہو گیا پریشان نہیں ہے، دوسرا بھی شہید ہو گیا پھر بھی پریشان نہیں ہے. اب انہوں نے تیسرا امیر بھیج دیا، چلو ایسا کرتے ہیں اس کو انہونے طریقے سے قتل کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر داغ بیٹھ جائے. تو انہوں نے فیصلہ کیا حضرت جعفر کا ہاتھ کاٹا. کیا کاٹا؟ ہاتھ کاٹا حضرت جعفر پاک کا. آپ نے جس ہاتھ میں جھنڈا لیا ہوا تھا نا وہ کٹ گیا، آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا. انہوں نے پھر اس ہاتھ کو کاٹا، پھر بھی آپ نے جھنڈا گرنے نہیں دیا. ہاتھ دونوں کٹ گئے مگر جھنڈا نہیں گرنے دیا. تو آپ نے جھنڈا کہاں پر پھنسا لیا؟ یہاں داڑھی کے نیچے. یوں آپ نے جھنڈا یہاں کا قابو کر لیا، مضبوط کر لیا. یہود نے دیکھا یہ عجیب بندہ ہے، ہاتھ بھی کٹ گئے پھر بھی پرچم نیچے نہیں گرنے دیتا. اتنا حسین انسان ہے، اتنا کامل یقین ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں دیکھ رہے ہو جعفر کا ہاتھ؟ فرمایا فرشتوں جعفر کو دیکھ رہے ہو؟ مولا تک رہے ہیں. فرمایا پھر تم تو کہتے تھے یہ تو زمین پر فساد کرے گا، ذرا دیکھو تو صحیح جعفر کو. دین کا پرچم ہی نیچے نہیں گرنے دیتا. مولا ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا جبریل میں جعفر کو اپنے پاس بلا رہا ہوں جی، تم جاؤ جھنڈا جعفر سے لے لو. پڑھیے طبقات میرے ساتھ. فرمایا تم جاؤ جھنڈا جعفر سے لے لو جی. حضرت جبریل سے میرے پروردگار عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. فرمایا جبریل بن کے نہ جانا، جعفر کی صورت میں جانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر، جعفر کی صورت میں جانا جی. اب آئے نا حضرت جبریل، حضرت جعفر پاک نے یوں جھنڈا اپنی داڑھی کے نیچے مضبوط کیا ہوا تھا نا، آپ نے جھنڈا لے لیا، آپ زمین پر تشریف لائے جی. تو اب یہود نے دیکھا ایک جعفر تو زمین پر پڑا ہے، یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کون آ گیا ہے جی؟ بڑے پریشان ہو گئے. ان پر روپ بیٹھ گیا. جب ان پر روپ بیٹھ گیا نا جی، حضرت جبریل علیہ السلام نے جھنڈا خالد بن ولید کو دیا. حضرت جعفر کی روح جو رب کی بارگاہ میں گئی نا تو بے نیاز نے ارشاد فرمایا جعفر حال سنا. جعفر حال سنا. عرض کی مولا میں ٹھیک ہوں، تو بتا راضی ہوا ہے؟ سبحان اللہ. مولا میں تو ٹھیک ہوں. مولا تو بتا تو بھی راضی ہوا ہے میری ادا پر؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں بھی راضی ہوں. جعفر تیرے اوپر میں بھی راضی ہوں. اور جعفر مانگتا کیا ہے؟ جعفر مانگتا کیا ہے؟ عرض کی مولا میں کیوں مانگوں، تو ہی دے، جو مرضی آیا عطا کر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جعفر ان یہودیوں نے تمہیں بڑی اذیت دی ہے، تیرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں، پھر میں تمہیں ہاتھ کی جگہ پر عطا فرما دیتا ہوں. جعفر میں ہاتھ کی جگہ تمہیں پر عطا فرما دیتا ہوں جی. اللہ رب العزت نے ہاتھوں کی جگہ پر عطا فرمایا. اور یہ بھی بے نیاز نے ارشاد فرما دیا. فرمایا جعفر اور جنت میں اڑے تیری مرضی، دنیا میں جائے تیری مرضی، تیرے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. میں رب نے تجھے پر عطا فرما دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. میں رب نے تمہیں پر عطا فرما دی ہے جی. اب ہوا کیا؟ جب اللہ رب العزت نے یہ پر عطا فرما دیا نا جی، تیرے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی پاک میں بیٹھے ہیں جی. اور حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر پاک کی گھر والی بھی وہاں پر موجود ہے جی. اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے علیہ السلام. دیکھو بات بڑی پیاری ہے، آپ کی سبحان اللہ کیا جائے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام. سبحان اللہ. حضرت اسماء نے عرض کی حضور کس کو سلام کا جواب دے رہے ہو، کس کو سلام کر رہے ہو؟ میرے کریم آ کر ارشاد فرمایا تیرے گھر والا آ رہا تھا. سبحان اللہ. تیرے گھر والا یہاں سے پرواز کر کے جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہاتھ کی جگہ اس کو پر عطا فرمائے ہیں. اور یہاں سے وہ گزرا وہ مجھے سلام کر رہا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دے رہا ہوں. وہ مجھے سلام کر رہا تھا، میں اس کو سلام کا جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. حقیقت یہ عزیزان گرامی جب رب سے لو لگاؤ گے نا تو خالق کی قناعت پھر یوں بھی انعام عطا فرما دے. سبحان اللہ. بطور نصیحت ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی.
آج کی بابرکت رات سے کہ ہم موجود ہیں عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا کرم فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط سالی ہوگی، بارش نہیں آ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا آج اور ساری قوم نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ جب سب لوگ آ گئے نا جی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی استسقاء کی، بارش نہ ہو۔ دوسرا دن پھر آ گیا، اپنے قوم کو اکٹھا کیا، بارش کی دعا مانگی مگر بارش نہ ہو۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں تیرا نبی نہیں ہوں، کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، بارش دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جن لوگوں کو تو اکٹھا کر کے آتا ہے نا جی، ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال ہو گئے ہیں جی، گناہ کر رہا ہے، ایک دن بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ 40 سال ہو گئے ہیں اس کو گناہ کرتے ہوئے، ایک دن بھی اس نے رجوع نہیں کیا، یوں نہیں کہا مولا معاف کر دے، اور ندامت بھی نہیں آئی، شرمندگی بھی اس کو نہیں ہوئی تھی، جب تک وہ ہے بارش نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے پھر پبلک کو اکٹھا کر لیا، جب لوگ آ گئے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمائے بھائیوں تم میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس نے 40 سال ہو گئے گناہ کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، وہ چلا جائے بارش آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھی دیکھا ہدف میں مجھے، اب نشانے پر میں مجھے، ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، اب ہوا کیا وہیں پر بیٹھا ہے، صفوں میں بیٹھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، سبحان اللہ۔ مولا جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، بس اب شرمندہ نہ کر دے، اب رسوا نہ کر مولا، کرم نوازی فرما دے۔ بس اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے سبحان اللہ۔ اور ایک لمحے کے لیے رب کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا ہوائیں ٹھنڈی بھی چل پڑی ہیں، بادل بھی امن کرا رہے ہیں جی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندہ بھی نہیں نکلا، بارش کے موڈ بھی بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ مولا کریم بندہ گیا نہیں ہے، بارش کا موسم بھی بن گیا، راز کیا ہے؟ تو بے نیاز کی طرف سے پتہ حکم کیا ملا؟ فرمایا میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش وقت ہے خدا کی قسم، آئے بیٹھے ہیں رب کے دربار میں، آئے بیٹھے ہیں رب کے گھر میں، آئے بیٹھے ہیں جی، اللہ کرم فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا۔ اگلی بات بڑی پیاری سی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کریم میری اور میرے بندے کی صلح ہو گئی ہے، اب میں بارش عطا کر رہا ہوں۔ جب بارش برس رہی تھی نا جی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ دکھا تو صحیح ہے، سبحان اللہ۔ مولا وہ دکھا تو صحیح ہے کون، تاکہ میں بھی دیکھوں اس کو کہ 40 سال ہو گئے توبہ نہیں کی اس نے، رجوع اللہ نہیں کیا، اور اب ایک لمحے کے لیے مولا تو نے اس نے راضی کر لیا ہے، میں اس کی شکل تو دیکھوں۔ اللہ کی طرف سے پتہ حکم کیا ملا؟ فرمایا کریم ذرا دیکھ تو صحیح ہے، وہ 40 سال جرم کرتا رہا، میں نے پردہ دیا، اب بن گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، تو پھر پردے چاک کرتا رہا۔ 40 سال اس پر پردے دیے ہیں، اب اس کے پردے چاک کروں؟ فرمایا نہیں، کل بھی پردہ تھا اور آج بھی پردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جائے، اللہ کے کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا بھی قبول فرمائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے امام، منتظمین، اہل محلہ، نمازی حضرات سب کی خیر فرمائے۔